بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ بیلاروس کے صدر اور اعلیٰ سطح چینی وفد کے دورے کے پیش نظر پی ٹی آئی کو متعدد بار احتجاج مؤخر کرنے کا کہا گیا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج جاری رکھنے کی ضد پر انہیں سنجانی مقام کی تجویز دی گئی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ غیر معمولی مراعات بشمول عمران خان سے ملاقاتوں کے باوجود پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ مظاہرین سنجانی کی بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ وزارت داخلہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پرتشدد مظاہرین نے پشاور تا ریڈ زون تک مارچ کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے اسلحہ بشمول آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاٹھیاں استعمال کی اور پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ وزارت داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سخت گیر 1500 شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے، جو خود بھی وہاں پہ موجود تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے پرتشدد مظاہرین کے ساتھ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر ڈیوٹی پر متعین 3 رینجر اہلکاروں کو بھی ان شر پسندوں نے گاڑی چڑھا کر شہید کر دیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا۔ شر پسندوں کے ہاتھوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ پرتشدد مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر بھی حملہ کیا اور پولیس کی متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ اور غیر ملکی سفارتکاروں کی صرف حفاظت تھا۔ پولیس اور رینجرز نے اس پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے اسلحے کا استعمال نہیں کیا۔ وزارت داخلہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، نہ ہی وہ فسادات روکنے پر تعینات تھی۔ منتشر کرنے کے دوران قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز اور مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ان خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کی بجائے راہ فرار اختیار کیا۔ راہ فرار کے بعد پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مبینہ اموات کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اور اے آئی سے تیار کردہ جھوٹے کلپس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر شہریوں کی حفاظت کی۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پاکستان میں انتشار، بے امنی اور تفرقہ بازی کو فروغ دے رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے صوبائی اسمبلی کو اداروں کے خلاف بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات کے لیے استعمال کیا۔ وزارت داخلہ کا آخر میں یہ کہنا تھا کہ پوری پاکستانی قوم ملک میں امن و استحکام کی خواہش کے ساتھ یکجا اور اتحاد کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسلام آباد میں 24 نومبر کے دھرنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان رابطوں کا دوستو انکشاف ہوا ہے۔ 24 نومبر کی فائنل کال پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات میں بریک اپ کی وجہ بنی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق دھرنے سے پہلے عمران خان کو مذاکرات کے لیے راضی کر لیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی قیادت مصالحت میں کام کردار ادا کر رہے تھے، لیکن عمران خان کی فائنل کال کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے۔ 24 نومبر احتجاج کی کال بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے حیران کن تھی۔
عمران خان سنجانی کے مقام پر دھرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ دوسری جانب گزشتہ روز پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے 7 دسمبر کو دوبارہ احتجاج کی کال سے متعلق تردید کی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان غزہ اور لبنان جنگ کی وجہ سے پریشان تھے اور غزہ اور لبنان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کی ناک میں دم کر دیا تھا، اس کے اثرات دیکھے جا رہے تھے اور حزب اللہ کے حملے اسرائیل تک پہنچ رہے تھے۔ امریکہ اور یورپ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ حزب اللہ اسرائیل کو مذاکرات پر لے آئی تھی، جنگ کا ہر دن اسرائیل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ ایسے میں دوستو پالیسی میں تبدیلی آتی ہے اور منافقت کے پرانے ہتھیار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ اسرائیل اور ترکی کا اتحادی بنتا ہے جس نے پشت پر حملہ کیا۔ وہ تلواریں جو اہل فلسطین کی حمایت کے لیے نہ اٹھ سکیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے اٹھا لی گئیں۔ جب شام، ایران اور اس کے تمام اتحادی گروہ اہل غزہ کی حمایت میں یکسو تھے تو یہ وار کیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شام میں وہ تمام گروہ اردوان یعنی ترکی کی پشت پناہی میں شامی ریاست اور ان گروہوں پر حملہ آور ہیں جو غزہ کے مظلومین کے دفاع میں سینے پیش کر رہے تھے۔ پہلے تو ترکی اسرائیل کی سپلائی لائن بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ براہ راست لوگ اسرائیل کی حمایت میں لڑنے بھی گئے ہیں، جس پر ترکی میں کافی ہنگامے بھی ہوئے اور اپوزیشن جماعتوں نے کافی واویلا بھی کیا۔ اب اسلامی خلافت کے دعوے دار اردوان نے بجھی آگ جلائی ہے اور منافقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ یہ واضح ہو رہا ہے کہ نیتن یاہو اردوان اتحاد کا عملی اتحاد ہو چکا ہے۔ چند دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ شام سپلائی لائن بند کرے ورنہ اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد دوستو یکدم مرے ہوئے گروہوں میں جان پڑ گئی اور وہ ترک بارڈر سے حلب کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ یاد رکھیں دوستو کہ جب پوری شامی ریاست اور اس سے وابستہ گروہ اہل غزہ کی مدد میں مصروف تھے، اردوان اور اسرائیلی وزیر اعظم نے مال، اسلحہ اور سپاہی فراہم کر کے حلب کی بربادی کا منصوبہ بنایا۔ یہ دراصل اسرائیل کے تحفظ کا منصوبہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی گروہوں کو باہم لڑا دیا جائے اور ان کی افرادی قوت اور اسلحے کو یہاں ضائع کیا جائے۔ آج یہاں مخصوص فرقہ پرست جشن منا رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ جب معاملہ اسرائیل جیسی سفاک ریاست کے ساتھ تھا، ایسے میں پشت وار کس مقصد کے لیے کیا گیا؟ آپ ہی دوستو بتائیں کہ ایسے میں کون مسلک اور ملکی مفاد سے بڑھ کر سوچے گا جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہمیں دشمن سے الجھا کر پشت سے منافقانہ وار کیا جاتا ہے۔ جو پہلے مجاہدین اسرائیل سے لڑ رہے تھے اب وہ اسرائیلی اور ترک ایجنٹوں سے لڑیں گے۔ ایک بار پھر خون بہے گا، آگے بڑھتا حلب پھر دہائیوں پیچھے چلا جائے گا۔ ان کو سمجھ نہیں آتی یہ امریکی اور اسرائیلی منصوبہ ہے جس میں اردوان شامل ہے کہ اہل غزہ اور اہل لبنان کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے۔ ترکی ہی دوستو پہلے خلافت کا نعرہ لگا رہا تھا اور اب اسرائیل کے لیے سبزیاں تک ترکی فراہم کر رہا ہے، اسلحہ بنانے کے لیے لوہا تک ترکی سے جا رہا ہے۔ اہل غزہ کے یہ قاتل اب اہل شام کو دوبارہ برباد کرنے نکلے ہیں۔ بس تاریخ یہی ہے دوستو، جو آج جہاں کھڑا ہے تاریخ میں یہی پوزیشن رہی ہے۔ جنہیں آج سورج کی روشنی سے روشن حقائق نظر نہیں آ رہے وہ تاریخ میں خاک دیکھیں گے۔ جب جوابی کارروائی ہوگی تو پھر ترکی واویلا کرے گا۔ یاد رکھیں دوستو کہ جنگ بری چیز اور وہ جنگ جو آپ دشمن کی خواہش اور اس کے مزدور بن کر لڑ رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ کے لیے ہر صورت میں بری ہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اسرائیل، امریکہ، ترکی اور ان کے مقامی اتحادیوں کے شام پر حملے میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ تخریب کار ترکی کے پرچم لہرا رہے ہیں اور عرب ممالک شام کی طرف نظر آ رہے ہیں۔ عرب ترک تنازع کی ایک تاریخ ہے۔ اردوان عربوں پر ترکوں کے تسلط کو امریکی اسرائیلی مدد سے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کم از کم عرب تو اس معاملے کو دوستو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔
کل تک یہی اردوان بشار الاسد سے کہہ رہا تھا کہ صلح کر لیتے ہیں اور تعلقات بحال کر لیتے ہیں۔ اس وقت بھی بشار الاسد نے درست کہا تھا کہ شام سے ترکی کی فوجیں نکل جائیں، ہم مل کر بیٹھیں گے۔ جب تک تمہاری فوجیں ہماری سرزمین پر ہیں ملاقات نہیں ہو سکتی اور تعلقات بھی نارمل نہیں ہوں گے۔ اردوان نے غزہ جنگ میں اپنی پوری قیمت وصول کی ہے، پہلے سامان بیچ کر کمایا اور اب یہ چاہتا ہے کہ حزب اللہ اور دیگر فورسز پر جنگ مسلط کر کے یورپ سے کمائے اور اپنی گرتی معیشت کو سہارا دے سکے۔ کاش ترکی یہ حملے اسرائیل پر کرتا اور یہ پراکسیاں اسرائیل کے خلاف بناتا، اپنی صلاحیتوں کو قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے استعمال کرتا۔ ہم جانتے ہیں دوستو کہ عرب ممالک میں سے بعض نے تو شدید امریکی دباؤ پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، جبکہ ترکی نے یہ کار خیر کسی دباؤ اور مطالبے کے بغیر ہی فرما لیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ سال ہاں سال سے اسرائیلی فوج کی ٹریننگ میں بھی یوں خفیہ مدد کر رہا ہے کہ اسرائیلی فوج لانگ رینج ہتھیاروں کی ٹریننگ اسرائیل میں نہیں کر پاتی، کیونکہ اس کے پاس وسیع زمین ہی نہیں ہے، چنانچہ اس کی فوج کو ٹریننگ کی یہ سہولت ترکی اپنی سرزمین پر فراہم کرتا ہے۔ اب دوستو آپ یہ سوچئے کہ اسرائیلی فوج عثمانی سرزمین پر جو ٹریننگ حاصل کرتی ہے وہ کن کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ اس ٹریننگ کی مدد سے اس نے کن کن کو مارنا ہوتا ہے اور چن چن کر مارنا ہوتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ میں اہم تبدیلیوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے تقریباً 200 ممالک کی قسمت کے فیصلے سلامتی کونسل کے صرف 5 اراکین پر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ میں مکمل طور پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے سلامتی کونسل کے ان نظام کو مسترد کر دیا ہے جس کے تحت 5 مستقل اراکین کسی بھی فیصلے کو ویٹو کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور کہا کہ دنیا ان 5 ممالک سے بہت بڑی ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ نہ صرف اگلے 5 سے 10 سال پر اثر انداز ہوں گے بلکہ ہمارے آنے والی دوسری اور تیسری نسلوں کو بھی متاثر کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں کے گروپ برکس کو خبردار کرتے ہوئے تنظیم کے ممالک کو امریکی ڈالر کے متبادل کرنسی لانے پر خبردار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ برکس ممالک نہ تو اپنی کرنسی لائیں نہ ڈالر کے متبادل کسی کرنسی کی حمایت کریں۔ برکس ممالک نے ڈالر کے متبادل کرنسی کی حمایت کی تو ان پر 100% ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈالر کے متبادل کرنسی کی حمایت کرنے والے برکس ممالک کو امریکی معیشت میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ دوستو یاد رہے کہ برکس ممالک کا عالمی منڈیوں اور گروپ ممالک کے درمیان ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی میں تجارت کا منصوبہ زیر غور ہے۔ برکس ممالک میں برازیل، روس، بھارت، چائنا اور جنوبی افریقہ پر مشتمل گروپ ہے، جبکہ اس سال برکس میں متحدہ عرب امارات، ایران، مصر اور ایتھوپیا نے بھی شمولیت اختیار کر لی ہے، جبکہ پاکستان نے درخواست دے رکھی ہے۔ پی ٹی آئی والوں سے سب سے زیادہ گالیاں کھانے والے سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ قاسم سوری کا عمران خان کا ذہنی توازن کھو بیٹھنے کا بیانیہ یعنی خان کو پاگل قرار دینے کا بیانیہ بنانے کی شروعات ہے۔ فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ عمران خان کی زندگی کو بی بی بشرا، علی امین گنڈا پور اور ان کے حواریوں سے خطرہ ہے، اور میں آج بھی اپنے اس بات پر قائم ہوں۔ گالی پروف فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ اس کا پہلا ثبوت مفرور بگوڑے قاسم سوری کا ٹویٹ ہے۔ قاسم سوری کا عمران خان کا ذہنی توازن کھو بیٹھنے یعنی خان کو پاگل قرار دینے کا بیانیہ بنانے کی ابھی شروعات ہے۔ فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ قوم سمجھ رہی ہے کہ سب مل کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں خان کی زندگی عزیز ہے اور انہیں ان سے بچانا ہے۔ فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ علیمہ خان نے بھی قاسم سوری کی اس گھٹیا ٹویٹ کی تردید کی ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی کا فیصلہ امریکہ ٹرمپ نہیں بلکہ پاکستان کی عدالت کرے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کرنے کا حامی نہیں ہوں، خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہیں لگ سکتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اچھا نہیں ہوا، میں مذمت کرتا ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے، ہم کسی پارٹی پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہیں۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ بزدلی کے آخری درجے پر فائز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی ذلت اور بدنامی فیک نیوز اور افواہوں کے پیچھے چھپا رہی ہے۔ کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگنے والے اب کس منہ سے کارکنوں کا دم بھر رہے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ جھتوں سے فیڈریشن پر چڑھائی کرنے سے NRO نہیں ملتے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ PTI کے کارکنوں کے اصل مجرم گنڈا پور اور بشرا بی بی ہیں۔ پوری دنیا کے میڈیا نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کی گاڑیوں پر انہی کے کارکنوں نے ڈنڈے مارے اور پتھراؤ کیا۔ پنجاب حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے وہ پھر بڑکے مار رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے مار کھانے کے لیے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے صرف بشرا بی بی ہی کافی ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی آخری ناکام بغاوت تھی اور اب شدت پسند اور انتشاری ٹولہ دوبارہ اسلام آباد کا رخ کرنے کی غلطی نہیں دہرائے گا۔ برطانیہ میں واک کرتی ایک خاتون کو کیچڑ میں ایک انسانی پنجہ نظر آیا جس پر اس نے پولیس کو کال کر دی، مگر جب پولیس والوں نے آ کر دیکھا تو وہ پنجہ در حقیقت ایسی چیز تھی کہ پولیس آفیسرز کے لیے بھی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ 26 سالہ کیٹی ویکنسن نے پولیس کو کال کر کے بتایا کہ اس نے کیچڑ میں ایک انسانی پنجہ دیکھا ہے، اور جب پولیس والوں نے آ کر اس مبینہ پنجے کو کیچڑ سے نکالا تو وہ دراصل آلو تھا۔ کیٹی ویکنسن کا اپنی اس مضحکہ خیز حرکت پر کہنا ہے کہ مجھے تو یہ ہو بہو انسانی پنجے جیسا لگا، میں نے اس کی تصاویر بنا لی اور گھر آ کر کئی بار اس تصویر کو غور سے دیکھا۔ میں نے اپنے کئی رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی یہ تصویر شیئر کی اور ان سب نے بھی یہی کہا کہ یہ یقیناً انسانی پنجہ ہی ہے۔ اس کے بعد میں نے پولیس کو اطلاع دی، لیکن ہم سب کا خیال غلط ثابت ہوا۔ دوستو، ہوگی کوئی ہماری ڈاکٹر عاشق فردوس جیسی معصوم۔ برطانوی سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تحقیق میں دریافت کیا ہے کہ جو لوگ مردوں کی آوازیں سننے کے دعوے دار ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت عموماً نوجوانی سے ایسی ہوتی ہے اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ صرف مشرق ہی نہیں بلکہ مغربی ممالک میں بھی ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے مرحومین کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ البتہ مردوں کی آوازیں صرف وہی سنتے ہیں، جبکہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایسا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ ایسے دعووں کو اکثر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور فراڈ کہہ کر نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن نفسیاتی اور سائنسی ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں سمجھ کر ہمیں شدید نوعیت کے جذباتی صدمات یا دماغی چوٹ کے بعد پیدا ہونے والی اسی نوعیت کی کیفیات کے بارے میں جاننے میں خاصی مدد ملے گی۔ یہ سمجھنے کے لیے ماہرین نے ایک مشترکہ تحقیق کی جس میں ایسے 65 افراد بھی شامل کیے گئے جو روحانیت پر یقین رکھنے کے علاوہ ذاتی روحانی تجربات کے دعوے دار بھی تھے۔ روحانی تجربات سے گزرنے کے دعوے داروں میں سے 44.6% کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ ہی مردوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ ان میں سے بھی 65.1% نے بتایا کہ یہ آوازیں انہیں اپنے سر کے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جبکہ 31.7% کو آوازیں اپنے اندر کے علاوہ ارد گرد سے بھی آتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ عام لوگوں کی نسبت روحانی لوگوں میں مافوق الفطرت واقعات اور چیزوں پر یقین نمایاں طور پر زیادہ دیکھا گیا، جبکہ انہیں اس کی بھی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ غیبی آوازیں سننے والے لوگ صرف مردوں کی آوازیں ہی نہیں سنتے بلکہ وہ عام طور پر ایسی غیر معمولی آوازیں بھی سنتے رہتے ہیں جو اگرچہ روحوں یا مردوں کی تو نہیں ہوتی لیکن کسی کی بھی ہو سکتی ہیں۔
ایک اور بات جو ایسے تمام افراد میں قدر مشترک دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ کسی سوچ میں غرق ہو جائیں یا کام میں مگن ہو جائیں تو اپنے ارد گرد کی دنیا سے تقریباً بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہیں اپنے اطراف میں موجود چیزوں، سرگرمیوں اور افراد کا احساس نہیں رہتا، البتہ اس یقین کا ان میں فریب نظر اور فریب سماعت کے ساتھ کوئی تعلق سامنے نہیں آ سکا۔ ماہرین کے مطابق اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آوازیں سننے کا دعویٰ کرے تو ضروری نہیں کہ وہ ایسی چیزوں پر یقین رکھنے والا بھی ہو، بلکہ روحانیت کی طرف سے آنے والے بیشتر لوگ پہلے ہی سے نوجوانی سے غیبی آوازیں سننے والے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی سچائی پوشیدہ ہے جس کا ادراک دوسروں کو نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ تحقیق ریسرچ جرنل مینٹل ہیلتھ اینڈ کلچر کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔